अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। गुज़िश्ता कई दिनों से पाकिस्तान के मुआशी हवाले से जब भी बात की जाती रही या पाकिस्तान में इलेक्शंस का जब भी जिक्र हुआ तब ये बात कही गई कि चाहे जो भी मामलात रहे, जो भी मसाइल रहे, अवाम को जो भी मुश्किलात दरपेश हुई, इन तमाम तर मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तान में जो माशी इस्तेकाम है वो यकीनी बनाया गया। डॉलर्स की बात करें, रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व्स की सूरत हाल कदरे बेहतर नजर आई। 9 बिलियन डॉलर्स से बढ़ के रिजर्व्स अब तकरीबन 27.4 बिलियन डॉलर तक जा पहुंचे हैं और ये वो क्रेडिट है जो पीटीआई की गवर्नमेंट लेती हुई नजर आ रही है। हालिया दौर में, हालिया सालों में जिस तरीके से पाकिस्तान में माशी लिहाज से महंगाई का एक मामला रहा जिसकी वजह से अवाम सरापा एहतजाज नजर आई, ये तमाम तर फैक्टर्स को पस मंजर अगर रख दिया जाए, अवाम की मुश्किलात को एक मिनट के लिए भुला दिया जाए तो कहा यह जाता रहा कि जो इकोनॉमी थी वो मुश्किल सूरत हाल का सामना थी, इकोनॉमी को चैलेंजेस दरपेश थे और शायद 2 से 3 साल कबल जो सूरत हाल थी पाकिस्तान बैंकरप्सी की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा था। पीटीआई गवर्नमेंट का यह क्रेडिट तो यकीनी है कि उस टफ सिचुएशन से निकालने में अपना किरदार अदा किया और पाकिस्तान में जो डॉलर के रिजर्व्स की सूरत हाल थी बेहतर बनाई। आपको याद होगा कि जिस तरीके से खान साहब ने दौरे किए, बातें की, चीन के वज़राए आला से, मलेशिया, कतर, सऊदी अरेबिया, मुख्तलिफ ममालिक के वफूद आए, उनसे बात की गई, उनसे उस वक्त डॉलर्स की सूरत में अपने रिजर्व्स को बेहतर बनाया गया। तो ये वो मरहला था जहां पे उम्मीद हो चली कि पाकिस्तान की जो मईशत है अब उसको जो खतरात लागता है वो काफी हद तक बच जाएगा। लेकिन सूरत हाल यहां खत्म नहीं होती। कोविड के बाद जहां पे चैलेंजेस बढ़े वहां पाकिस्तान की मईशत ने कुछ बेहतर इकदाम के पेश नजर अपनी मईशत को स्ट्रॉन्ग किया और मईशत में हमने देखा कि करंट अकाउंट डेफिसिट सरप्लस की तरफ ट्रांसफर हो गया। अपना साथ साथ जो ट्रेड डेफिसिट्स के मामलात थे, बैलेंस ऑफ पेमेंट के मामलात थे, वो बतदरीज बेहतर होते हुए नजर आए। सूरत हाल यहां पे आ चुकी कि जो डॉलर का जो रेट था उस वक्त डॉलर के रेट में तेजी से गिरावट आई और रुपया डॉलर के मुकाबले में मजबूत नजर आया। डॉलर 165-67 के सतह से रिकवर होता हुआ 150-55 के अतराफ ट्रेड होता हुआ देखा गया। ये वो सिम्टम्स थे, ये वो इशारे थे, ये वो सिग्नल से जिसने अवाम के अंदर ये कॉन्फिडेंस बहाल किया कि मुल्क की मईशत स्ट्रांग हो रही है। लेकिन दरअसल ये स्ट्रांग मईशत कब तक रहेगी ये सवाल उस वक्त भी उठाए गए। डॉलर का जो ये ट्रेंड था, जो कि डाउनवर्ड ट्रेंड था, वो कब तक जारी रहेगा ये सवालात बार बार उठाए गए। उस वक्त स्टेट बैंक के गवर्नर ने जो स्टेटमेंट्स दी, जो कुछ बातें कही गई, उस वक्त वजीर खजाना की जानिब से उस वक्त उम्मीद थी कि जो ये इस्तेकाम आ रहा है वो जारी रहेगा। पाकिस्तान की मईशत के हवाले से जो मामलात हैं, जो इकदामात उठाए गए हैं, वो बेहतरी की तरफ आएंगे। लेकिन सूरत हाल कुछ अब तब्दील होती हुई नजर आ रही है। इस वक्त की बात करें तो आपकी स्क्रीन पे ये एक विजुअल चल रहा होगा जिसमें देखा जा सकता है कि डॉलर 167.4 की सतह पे हाईएस्ट ट्रेड हुआ, यानी कि 10 माह की बुलंद तरीन सतह को डॉलर ने टच किया। और कल की बात करें तो कल भी जो डॉलर था वो अपने हाईएस्ट लेवल पे था, 9 माह के हाईएस्ट लेवल को अटेन किया। ये वो सूरत हाल है जिसके बाद सूरत हाल को अगर जायजा लें तो तशवीश का मामला भी है, क्योंकि गुज़िश्ता 1-1.5 माह के अरसे में डॉलर ने जो तेजी दिखाई उसकी मिसाल नहीं देखी जा सकती। पाकिस्तान में इस वक्त कहा जाए तो इंटरनेशनल परवाजें बंद हैं, हज उमरा बंद है, बेसिक बहुत से ऐसे मामलात के ऊपर पाबंदियां आयद हैं जहां से हम ये कहा जाता था कि डॉलर का आउटफ्लो होता है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो कुछ मुख्तलिफ है। शायद पॉलिसीज का मसला है या कुछ और, ये जानना होगा। इस वक्त खित्ते की जो सूरत हाल है उसमें भी कहा जा सकता है कि शायद उसका भी कुछ अमल दखल हो पाकिस्तान के इन डॉलर्स के हवाले से जो मामलात हैं, क्योंकि रुपया बहुत तेजी से गिरावट का शिकार है। आखिर क्या मामलात हैं, इसके हवाले से जरा बात करेंगे और जानेंगे हमारे एनालिस्ट से जो कि हमें फोन लाइन पे ज्वाइन करेंगे। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद बात करते हैं।
वेलकम बैक। जिस तरीके से हम जिक्र कर रहे थे कि डॉलर के हवाले से सूरत हाल में तशवीश पाई जाती है, अवाम में कुछ इबहम है इस वक्त, क्योंकि डॉलर की जो उड़ान देखें तो वो बहुत तेजी से चलती हुई नजर आ रही। इसी मुद्दे के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे हमारे एक्सपर्ट अली उस्मानी साहब ज्वाइन कर रहे हैं। जरा इनसे जानेंगे कि इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान के रिजर्व्स के हवाले से और डॉलर के हवाले से, आखिर उसमें क्या वजह है कि डॉलर तेजी से बढ़ा। अली साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मुनीर साहब, क्या हाल है आपके? अली साहब बहुत जबरदस्त। अली साहब, जिस तरीके से आप अक्सर अपने तज्जिए में बता रहे होते हैं कि कमोडिटीज के हवाले से मामलात क्या हैं, डॉलर के हवाले से मामलात क्या हैं, जरा इस बात के ऊपर तो बताएं, आवाम को आगाह करें कि क्या वजह है कि 10 माह से डॉलर मुसलसल जो कि कंट्रोल हुआ था, अब 10 माह के रिकॉर्ड को तोड़ चुका है। 166.4 की सतह को आज डॉलर छू चुका है। सर सबसे पहले तो मैं आपको करंट रेट बता दूं कि इस वक्त डॉलर इस वक्त 165.71 को अप्रोच कर चुका है। बट आज के इंट्राडे में 166.4 को भी टच किया था। एग्जैक्टली, मगर अभी प्रेजेंट सिचुएशन यही है कि 165.71 को टच कर रहा है। ठीक है। एक्चुअली बहुत ज्यादा इसके ऊपर अगर र्यूमर्स के ऊपर बात की जाए तो बहुत से बेबुनियाद र्यूमर्स भी आ रहे हैं कि शायद करेंसी यूएस डॉलर स्ट्रांग होना या अफगानिस्तान सिचुएशन के हवाले से, मगर रियलिस्टिक बेसिस के ऊपर बात करें कि मैं जिस तरीके से इसको लास्ट ईयर से कवर कर रहा हूँ, और इंटरेस्टिंग बात यह कि 26 अगस्त के बाद ही इसने पीक किया था लास्ट ईयर, और उसके बाद से डिक्लाइनिंग इसमें शुरू हुई थी। अच्छा, इसमें सबसे बुनियादी वजह यह है कि लास्ट ईयर जो डॉलर के अंदर हमको थोड़ी सी गिरावट आती है, यानी हमारी करेंसी के अंदर एप्रिसिएशन होने का जो सीन हमको दिखा था इसमें, उसमें सबसे बुनियादी वजह यह थी कि इस पीरियड के दरमियान लास्ट ईयर पाकिस्तान का करंट अकाउंट जो था वो सरप्लस की तरफ होना मूव हो गया था। और इस सरप्लस की वजह से हमने देखा था कि नवंबर का जो पीरियड था उसके अंदर पाकिस्तान का करंट अकाउंट 1.6 बिलियन यूएस डॉलर के हाईएस्ट लेवल के ऊपर सरप्लस पे था, जो कि 17 ईयर्स का रिकॉर्ड था। सही। तो ये एक सिचुएशन थी जहां पे हमारी करेंसी के अंदर फिर इंपोर्ट्स हमारी स्टेगनेंट हुई थी बिकॉज ऑफ कोविड। बहुत तेजी से इंपोर्ट्स के अंदर हमें इजाफा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा था, और ऑल इन ऑल जहां पे पाकिस्तान की इंपोर्ट 5 बिलियन डॉलर पर मंथ के हिसाब से होती थी, तो वहां पे 3.5 बिलियन यूएस डॉलर की इंपोर्ट्स पाकिस्तान की एट दैट टाइम हो रही थी। ठीक है। ये कुछ ऐसा सिनेरियो था जिसकी वजह से हमारी करेंसी में प्रेशर नहीं आ रहा था, साथ ही साथ जो है वो आईएमएफ की असिस्टेंस, वर्ल्ड बैंक की भी असिस्टेंस पाकिस्तान को मिल रही थी, रेमिटेंसेस में रिकॉर्ड इजाफा देखने में आ रहा था। ये कुछ वजूहात थी जिसने हमारे डॉलर को, हमारे रुपए को कुछ कदर को बेहतर किया था, मगर ये इसको हम ये समझ लें कि इंपोर्ट्स ना होने की वजह से पाकिस्तान के रुपए की कदर में बेहतरी आई थी। ये वन ऑफ द सडन चीजें थी, क्योंकि हमने इसको दिसंबर के अंदर, जब दिसंबर के मंथ के अंदर, सिर्फ दिसंबर के मंथ का जो डेफिसिट था वो 656 मिलियन यूएस डॉलर का सिर्फ डेफिसिट रिपोर्ट हुआ था, वन ऑफ द सडन, जिसकी वजह से आपके इमीडिएट बेसिस के ऊपर प्रेशर आना शुरू हुआ, और जनवरी फरवरी ऑनवर्ड तक के यही जो डॉलर था वो अपने आप को अप्रिशिएट करना शुरू हो गया। सही। तो जब ये अप्रिशिएट करना शुरू किया तो उसके पीछे बुनियादी वजह नुक्ता नजर यही थी कि इंपोर्ट्स ओपन होना शुरू हुई थी दिसंबर के बाद से। सही। पाकिस्तान की इंपोर्ट्स में शिफ्ट आया था, 30% का चांस से शिफ्ट आया, और वी ऑल नो कि उस वक्त कोविड के बाद और ये जो वैक्सीनेशन की पूरी ड्राइव थी ये भी ऑलमोस्ट अप्रोच कर चुकी थी पूरी दुनिया के अंदर, तो एक अनसर्टेनिटी कुछ सर्टेन एनवायरनमेंट में मूव करना शुरू हो गई। अच्छा अली साहब, आपकी बात को यहाँ पे जरा रोकते हुए, मुझे जरा आवाम इस वक्त परेशान है कि जिस तरीके से जो गुज़िश्ता फाइनेंस मिनिस्टर थे हफीज शेख साहब, उनके दौर में हम देख रहे थे स्टेबिलिटी कदरे बेहतर नजर आई, लेकिन जब से शौकत तरीन साहब आए हैं वहां पे इंपोर्ट पॉलिसी के हवाले से भी कुछ रद्दोबदल किया गया, और तभी से हम देख रहे हैं कि जो डॉलर है वो अनसर्टन नजर आ रहा है। क्या पॉलिसीज का डिफरेंस है यहाँ पे? देखिए, एक्चुअली सबसे बड़ी चीज पॉलिसीज बाद में होती है, सबसे पहले देखा जाता है कि डिमांड एंड सप्लाई फ्लक्चुएशन क्या हो रही है। अगर हम गवर्नर स्टेट बैंक की बात करते हैं तो उन्होंने अपनी लास्ट जो फ्राइडे की थी एक मीटिंग, उसके अंदर उन्होंने यही कहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि पाकिस्तान में सबसे अच्छी चीज ये है कि डॉलर जो है वो बोथ साइड पे फ्लक्चुएट हो रहा है, यानी हमारी करेंसी जो है वो मार्केट रेट पे डिटरमाइन हो रही है। अब इस डिटर्मिनेशन के अंदर अगर आप ये देखें कि 10-10, 12-12, 15 रुपए का अगर मूवमेंट आती है बोथ साइड के ऊपर, तो ये एक बहुत ही बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन होती है किसी भी इकोनॉमी के लिए, कि वो एक तो रिस्क बहुत बियर करना पड़ता है, और रिस्क के साथ साथ एक अनसर्टेन वैसी मौजूद है पेंडेमिक की वजह से। सही। तो जब भी, और फिर जब हमने इन चीजों को ओपन करते हुए आए और देखा कि इंटरनेशनल मार्केट्स ओपन हो रही हैं और पाकिस्तान में भी वन ऑफ द सडन चीजें स्टार्ट होना शुरू हुई, तो हमें पता है कि कभी हमारी इंडस्ट्री को जो है गैस क्राइसिस आता है, कभी इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस आता है, कभी मुख्तलिफ इस तरीके के क्राइसिस आते हैं जो कि इंडस्ट्री को बूस्ट होने में एक प्रॉब्लम करते हैं।
جس کی وجہ سے ون آف دی سڈن ہمیں امپورٹس کی طرف موو کرنا پڑتا ہے. اور وہی وجہ ہے دیکھیں کہ جون 2021 کے درمیان اگر پاکستان کی امپورٹس دیکھیں تو 6.3 بلین US ڈالر کی پاکستان نے امپورٹ کی ہے صرف جون کے مہینے، جون 2021 میں. اور آلدو اس کے جولائی کے اندر بھی دیکھیں تو اس میں تھوڑی سی کمی آئی ہے، مگر پھر بھی 5.4 بلین قریب پاکستان نے امپورٹس کی ہیں. اچھا، ایکسپورٹس پاکستان کی کوئی اتنی بڑی سبسٹینشل نہیں ہے. اچھا علی صاحب، آپ نے جس طرح سے امپورٹس اینڈ ایکسپورٹس کے فگرز کے حوالے سے بات کی تو یہ بھی ایک سوال اٹھ جاتا نا کہ اگر ہم دونوں چیزوں کو کمپیئر کریں، تقریباً ایکسپورٹس میں 9.6% کا ڈکلائن آیا جبکہ امپورٹس میں 14.6% کا ڈکلائن آیا. اگر امپورٹس میں ڈکلائن قدرے ایکسپورٹ کے زیادہ ہے تو ڈالر کا جو آؤٹ فلو ہے وہ بھی کم ہونا چاہیے، لیکن اگر ہم دیکھیں تو اس وقت ڈالر زیادہ تیزی سے اوپر کی طرف موو کر رہا ہے قدرے آؤٹ آف ایکسپیکٹیشن. نہیں دیکھیں، اس کے اندر ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ کیا لیٹ سپوز کہ اگر 100 روپے کا 14% آپ نکالیں تو وہ تقریباً 14 بنتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے، مگر 50 روپے کا 14% نکالے تو وہ 7 روپے بنتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے، تو ایک اتنا بڑا جب گیپ آپ کا ڈیفیسٹ کے اندر ہے کہ 6 بلین کا اگر آپ کرتے ہیں 14%، تو وہ اتنا میجر وہ ایک امپیکٹ ڈال رہا ہے. مگر ساتھ ہی ساتھ جب آپ ایکسپورٹس کے اوپر جاتے ہیں تو ایکسپورٹ میں کوئی اتنی بڑی ہماری کوئی امپروومنٹس نہیں ہے ہمارے پاس چیزوں کے اندر. صحیح. کیا وجہ ہے سر؟ علی صاحب یہی تو سوال ہے کہ گورنمنٹ نے ڈالر کو فریلی اپورڈ موومنٹ الاؤ کیا کیونکہ ایکسپیکٹڈ یہ تھا کہ شاید ایکسپورٹ انڈسٹریز کو سپورٹ کرنے کے لیے، لیکن ڈالر اس نہج پہ آنے کے باوجود پاکستان کے ایکسپورٹس میں اضافہ نہیں ہو رہا. یہ بھی تو ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. ٹھیک ہے سر، اس کے اندر سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ بار بار جو ہم پیرامیٹر سے بات کرتے ہیں نا، یعنی آپ بات کرتے ہیں انفلیشن، آپ بات کرتے ہیں فورن ایکسچینج ریزروز کی، ہم سب ان چیزوں کے اوپر پھنسے ہوئے ہیں. اصل میں ڈیمانڈ ہم نے ایک چیز ایگزامپل سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ اوپیک پلس ممبران نے جو ڈیسیژنز لیے تھے جب آئل نیگیٹو ہٹ کیا تھا، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے درمیان بہت بڑا ایک گیپ کریٹ ہو گیا تھا اور جس کی وجہ سے آئل نیگیٹو سینٹیمنٹ کی طرف چلا گیا تھا اور کچھ امید بھی نہیں تھی کہ آئل ریکور کرے گا ڈیمانڈ. مگر وہاں پہ بر وقت فیصلے کیے گئے، چیزوں کو مینج کیا گیا، پالیسیاں مرتب دی گئیں، جو اپوزیشنز تھے ان کو بھی کانفیڈنس میں لا کے پروڈکشن کٹ کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو بیلنس کیا گیا اور ساتھ ساتھ معیشتوں کو بوسٹ کرنے کے لیے پالیسی مرتب دی گئی. صحیح. اس بات میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. بالکل. اور یہاں پہ اگر ہم کہتے ہیں کہ امپورٹس کم کر کے اور جی علی صاحب، اور اس سال یہی سیم منتھ کی بات کریں جولائی کی کہ 2 بلین US ڈالر کی ایکسپورٹ ہوئی تھی، 2.3 بلین کی ایکسپورٹ ہو گئی. تو کوئی اتنا بڑا پیراڈائم شفٹ نہیں ہوا اس دوران کہ پاکستان نے جو ہے کووڈ سے پہلے جو سچویشن تھی اسی کو میٹ اپ کر رہا ہے. جبکہ امپورٹس میں آپ کو پتا ہے کہ ابھی لیٹ سپوز کہ ابھی تو ویکسینیشن ڈرائیو پاکستان کے اندر گورنمنٹ کی جانب سے ہو رہی ہے چیز، تو الٹیمیٹلی اگر اس کی بوسٹر ڈوز کے اوپر بھی آپ چلے جاتے ہو تو یہ بھی آپ کی اس میں آ جائے گا، امپورٹ کرنا پڑے گی. آئل کے پرائزز انٹرنیشنل مارکیٹ سے بڑھ رہے ہیں، اس کو آپ کرٹیل نہیں کر سکتے. صحیح. ان چیزوں کے اگینسٹ آپ جو پروڈکشن کر رہے ہیں وہ پروڈکشن کو آپ نے کتنا انٹرٹین کیا، مطلب آپ کی کیا سی پالیسی ہے. آپ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی بات کر رہے ہیں، 7%، 8%، 12% اگر آپ کی بڑھ رہی ہے، مگر ساتھ میں اگر آپ جا کے آپ کے ملک میں انفلیشن اور یہ جو دوسری چیزیں ہیں، کیونکہ دیکھیں ہم جس اکانومی میں رہ رہے ہیں اس میں شاید ڈیٹا کا فقدان ہے. ہم کچھ ڈیٹا کو کرتے ہیں، یعنی ہمیں یہ نہیں پتا پراپرلی طور پہ کہ اب لو پاورٹی لائن لوگ کتنے لوگ رہتے ہیں یہاں پہ. تو صرف کچھ فیگرز کی بیسس کے اوپر بات کر کے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا تخمینہ لگانا، ایک میرے خیال سے اس کے اوپر کچھ مزید سسٹم بنانا پڑے گا ہمیں. اور یہ جو کچھ بھی چیز آپ موو کریں گے نا، جب تک یہ روپیہ آپ کی ویلیو گراتا رہے گا نا، آپ نہ انفلیشن کو کنٹرول کر پائیں گے پراپر طریقے سے. اور پھر اس کے اگینسٹ آپ نے کچھ نہ بھی امپورٹ کریں تو آئل تو آپ نے امپورٹ کرنا ہے کیونکہ آپ کی الیکٹرسٹی ہی بن رہی ہے سر. اچھا علی یہ تو ٹھیک ہوگی، یہ پوائنٹ آ گیا. اس کے علاوہ دو بڑے اہم معاملات ہیں. ریمیٹنسز کے حوالے سے اگر دیکھیں تو اس میں تو جو اس بار کا چینج اگر منتھ آن منتھ ویریشن دیکھیں تو وہ زیادہ نظر نہیں آتا، لیکن فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں ایک بڑا گیپ نظر آیا. جون کے مقابلے میں جولائی کے جو نمبرز اگر ہم دیکھیں وہ بہت زیادہ ڈیفر کرتے ہیں. 135 سے یہ نمبر شرنک ہو کے تقریباً 90 تک آ چکا ہے. یہ تو بڑا میسو گیپ ہے، تقریباً 33% اس میں ڈکلائن آیا فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں. کیا یہ بھی ایک وجہ بن رہی ہے کہ پاکستان میں ڈالر کی سطح کے حوالے سے ڈالر مضبوط ہو رہا ہے؟ نہیں سر، ایک کی طرح یہاں پہ تھوڑا سا آپ تھوڑا سا ریکٹیفائی کریں اپنے آپ کو کہ 135 ملین US ڈالر کی اگر جون کے اندر آپ کے پاس فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئی تھی اور 90 ملین ڈالر کی انویسٹمنٹ آئی ہے، دیکھیں یہ تو آپ سب کو پتا ہے کہ یہ ہاٹ منی ہے.
اور ہاٹ منی بہت زیادہ دیر پریویل نہیں کرتا مارکیٹ کے اندر, وہ چاہے 200 یا ہماری ایوریج بھی رہی ہے کہ اگر ہم دیکھیں جا کے تو سالانہ بیسس پہ شاید 1.5 سے 2 ارب US ڈالر کے قریب ہمارے پاس FDIs آتے ہیں. بٹ دیز آر ناٹ اے گارنٹر فار اکانومک اسٹیبلٹی. ٹھیک ہے, یہ آپ کے ملک امپیکٹ تو آ رہا ہے نا علی صاحب, اس وقت جہاں پہ اکانومی میں کچھ چیلنجز درپیش ہوں اس میں اس طرح کے نمبرز جب ویری کریں گے تو امپیکٹ تو بڑھ جاتا ہے. یہ ایک اب میں آپ کو تھوڑا سا انالیسس بتاتا ہوں جنرلی, کیونکہ ہم جب تک براڈ لیول پہ نہیں سوچیں گے, ہم آگے ہمارے لیے جس طریقے سے میں شوکت ترین صاحب کی بڑی ایک بات کی ویلیو کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے انیشیل بیان میں کہا تھا کہ جب تک پاکستان 7 to 8% GDP گروتھ ایکسپیکٹ نہیں کرے گی, آپ جو ہے ڈیٹ کی پیمنٹ یا ڈیٹ سرونگ سے آپ نجات نہیں پا سکیں گے. تو یہ آپ جیسے براڈر اسی طریقے سے ابھی بات کی رضا داؤد صاحب نے, عمران خان صاحب نے کہ 40 بلین US ڈالر کے ایکسپورٹس کی بات کی, پھر 50 بلین ڈالر کے ایکسپورٹس کی بات کی, مگر ابھی آپ کے پاس 9 منتھس رہ گئے. لیٹس سپوز یہ سپٹمبر اینڈ ہوگا, فرسٹ کوارٹر اینڈ ہوگا, اس کے بعد 9 منتھس میں, ان 9 منتھس کے اندر ہم کس طریقے سے ان ایکسپورٹس کو اچیو کریں گے جو گزشتہ سال 25 بلین US ڈالر کی تھی. جب تک پاکستان ایکسپورٹ اورینٹیشن کی طرف نہیں جائے گا, ایک میسو لیول کے اوپر اپنا ٹارگیٹ نہیں اچیو کرے گا, جب تک یہ پاکستان کی کرنسی کے اوپر پریشر رہنا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ڈیٹ سرونگ کے اندر آپ نے جو اچھا خاصا انٹرسٹ بیئر کرنا پڑتا. اور ایک بات اور میں آپ کو ایڈ کرنا چاہوں ڈالر کی ویلیو سے, آپ نے کہا کہ ڈالر کی ویلیو کے اندر ایک پریشر آ رہا ہے. کووڈ کے پیریڈ کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ جو پاکستان کی جو پیمنٹ تھی خاص طور سے ڈیٹ سرونگ کی, وہ بھی ہالٹ ہو گئی تھی کچھ عرصے کے لیے. اس کے اندر ہم کو ایک ٹائم پیریڈ مل گیا تھا کہ ہم نہیں پے کریں گے بعد میں. ٹھیک ہے سر؟ جی سر, ریشیڈیولنگ ہو گئی تھی پیمنٹس کی. اب وہ سچویشن دوبارہ آ رہی ہے, میلٹ ڈاؤن ہو رہی ہے, کووڈ کا سینیریو انسرٹینٹی ہے مگر اس لیول کی نہیں ہے. تو ون آف دی سڈن آنے والے 3-4 مہینوں کے اندر جو ہے پاکستان نے وہ کاسٹ بیئر کرنی ہے. اچھا علی ایک اور اس میں میٹر یہ بھی آ رہا ہے کہ ہم جہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر تو بڑھ رہا ہے, ڈالر کے بڑھنے سے پاکستان کا امپورٹ بل ہے نا اس پہ بڑا امپیکٹ آئے گا, اور خاص طور پہ جو ایسنشیل آئٹمز ہیں جس میں اگر ہم کہیں آئل کی جو امپورٹ ہے, پیٹرولیم مصنوعات کی جو امپورٹ ہے, وہ ایک بڑا امپیکٹ کرے گی, جس سے پاکستان میں انفلیشن کے نمبرز کو بھی ڈینٹ پہنچنے کا ایک خطرہ ہے, جس میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے. ڈو یو تھنک کہ آنے والے دنوں میں انفلیشن کے نمبر میں سے اس پہ اضافہ ہوگا؟ ایگزیکٹلی. دیکھیں سر, میں بات ہی آپ سے یہ کر رہا تھا کہ شروع میں کہ آپ اگر یہ اپنے روپے کی قدر کو اسٹیبل نہیں کریں گے تو شاید فیبریکیٹڈ بیسس کے اوپر نمبر ہم ڈال دیں گے. کراچی کی مردم شماری میں کہیں گے کراچی میں صرف 1.5 کروڑ قریب آبادی رہتی ہے. صحیح. ٹھیک ہے, دیٹ ناٹ میک اینی سینس. آپ اگر ریئل بیسس پہ جاتے ہیں, نامنل ایکسچینج ریٹ اور ریئل ایکسچینج ریٹ کو اگر آپ جب دیکھتے ہیں, نامنل انٹرسٹ ریٹ اور ریئل انٹرسٹ ریٹ کو جب آپ دیکھتے ہیں تو ایک بہت بڑا گیپ آلریڈی اس میں موجود ہے. میں تھوڑا سا اس کے اندر آپ کو ایکسپلین کر دوں کہ سپوز کہ جو آپ کیا کہتے ہیں ایک انٹرسٹ ریٹ ہوتا ہے, اس میں سے جب انفلیشن کو ایڈ لیس کرتے ہیں تو آپ کا ریئل انٹرسٹ ریٹ بنتا ہے. تو جب اس کے اندر آپ جب یہ تمام تر چیزیں بیئر نہیں کر پائیں گے چیزوں پہ, انفلیشن مجھے ابھی جلدی اس میں تو اگر ریئل ٹائم میں دیکھیں تو کور ہوتا ہوا تھوڑا سا مشکل ہی لگ رہا ہے. اور اس وقت جس طریقے سے گورنمنٹ انفلیشن کے نمبرز کو ایک طریقے سے بیس ایئر کی ویریشن سے کسی نہ کسی طریقے سے کنٹرول کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے, آپ کو لگتا ہے یہ ٹیکٹک زیادہ لمبے عرصے تک کامیاب رہے گی؟ دیکھیں یہاں پہ بات کرتے ہیں, اگر سب سے پہلی چیز تو ہم یہ دیکھیں کہ جو امپورٹس بل ہمارے پاس جنریٹ ہوئے جو کہ لازمی پاکستان نے لینے ہیں وہ تو آپ کے آئل ہیں. صحیح. آئل کے ساتھ ساتھ جو بھی آپ کے آئل ہی اچھا خاصا آپ کے امپورٹ بل میں چلا جاتا ہے, اس کے ساتھ دوسری چیز بھی آپ امپورٹ کر رہے ہیں. مگر دوسری چیز سب سے بڑا مسئلہ ہے, ہم نے گزشتہ سال دیکھا کہ ہماری جو بیسک نیسیسٹیز یعنی جس چیز کے لیے پاکستان جانا جاتا ہے, ویٹ ہو گیا, آپ گندم کہہ لیں, آپ چینی کہہ لیں, آٹا کہہ لیں, اس کے لیے یہ بھی پاکستان کو گزشتہ سال امپورٹ کرنے کے اوپر ہم آ گئے تھے ایک پوزیشن پہ. اور پھر جب جن چیزوں کے اوپر بھی آپ امپورٹ کرنے جائیں گے جو کہ آپ ایکسپورٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان چیزوں کو, تو یقیناً آپ کی کرنسی کے اوپر پریشر آئے گا. اور اس کو یہ جو چیز ہے ابھی فی الحال میں اس چیز کو ریڈیکیول کرتا ہوں کہ افغانستان یا انڈیا امریکہ کی وجہ سے کوئی شاید پریشر پڑ رہا ہو پاکستان کی, یہ تو وہی نمبر ہیں جو گزشتہ سال اس پیریڈ کے اندر تھے. اچھا, اگر میں ذرا اس پہ کنکلوڈنگ ریمارکس لے لوں, کیونکہ عوام کے جو ذہنوں میں نا یہ تشویش پائی جا رہی کہ یہ ڈالر کی جو اڑان ہے کہاں پہ جا کے ٹھہرے گی, تو پہلے تو یہ بتا دیں کہ یہ جو ڈالر آپ کی رائے میں آپ کو لگتا ہے ڈالر مزید اوپر کی طرف فلائی کر سکتا ہے اور کہاں تک کر سکتا ہے؟ دیکھیں بالکل اس بارے میں اگر میں اپنی کوئی رائے پہ نہیں دے رہا, میں جسٹیفیکیشن اس پہ دے رہا ہوں کہ پر سے اکانومکس کے کہ اگر اسی طریقے سے ڈیفیسٹ اگر پہلے مہینے کا ہی ڈیفیسٹ سال کا 773 ملین US ڈالر کا رہا, تو آن ایوریج بیسس کے اوپر آگے جس چیزیں موو کریں گی
پھر دوسری چیز جس طریقے سے ابھی اگر باہر کے ممالک اوپن ہونا شروع ہوتے ہیں تو ریمیٹنسز میں بھی ہمیں شاید کمی دیکھنے کو مل جائے اکتوبر نومبر کے بعد سے. اوکے. تو یہ جب ریمیٹنسز میں کمی آئے گی تو یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اس سے زیادہ تیزی سے نیگیٹو جا سکتا ہے. گرچہ عمران خان صاحب نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کے اوپر بات کی ہے اور اس کے اوپر $2 بلین قریب آ بھی گیا ہے. صحیح. اسی طریقے سے آئی ٹی میں بھی ہماری ایکسپورٹ بٹ اٹ از ناٹ اور ایپیٹائٹ. اس کے اندر اچھا اقدام ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے تحت ابھی تو آئی ایم ایف سے یہ پیسے آئے, آئی ایم ایف سے بھی ایک بڑا اماؤنٹ پاکستان کو ریسیو ہو گیا. اس کے باوجود ڈالر پاکستان میں دیکھا جائے تو یہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے, یہ تشویش کا باعث ہے. ٹھیک ہے سر, اکانومی کبھی بھی ہماری اگر دیکھیں یہ پریشر اسی لیے ہے کہ میں اگر آپ کو 1 لاکھ روپے کا قرضہ دے دوں اور آپ کے پاس کوئی ورک پلان نہ ہو پراپر اس لاکھ کے اوپر ورکنگ کرنے کا, تو الٹیمیٹلی اس لاکھ کے اوپر آپ نے 7,000 روپے ایڈ کر کے مجھے سال کے آخر میں تو دینے ہی دینے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, اب آپ کے پاس کوئی ورکنگ پلان جب نہیں دکھ رہا ہے اکانومیکلی اور اتنی انسرٹینٹی کریٹڈ ہے تو وہ جو کاسٹ بیئر کرنی پڑ رہی ہے 7% کا, تو ویسے ہی آپ کے اوپر میں جنرل پاکستانی اکانومی میں جہاں پہ 7% انٹرسٹ ریٹ چل رہا ہے بالکل تو صحیح. اس کا ایک امپیکٹ تو پاکستان کے اوپر آ ہی رہا ہے. ہاں اگر آپ پاس صلاحیت ہیں, آپ کے پاس پوٹینشیلی اسٹرانگ ہیں, آپ 7% سے اوپر کما سکتے ہیں تو دین میرا آپ کو وہ لون دینا اور اس کے اوپر آپٹیمسٹک ہونا کچھ سمجھ میں آتا ہے. تو پاکستان کے پاس جتنی بھی ابھی اس وقت ریزرو پڑے ہوئے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس نمبر تو بہت اچھے ہیں, تقریباً 18 to 20 بلین ڈالر کے ریزرو $27 بلین کے ریزروز ہیں اس وقت اسٹیٹ بینک. وہ ایکومولیٹڈ ہے آپ کمرشل بینک کو ملا لیں اگر تو جی. مگر اگر اس میں ہم دیکھیں کہ اس میں کتنا پروپورشنیٹ جو $20 بلین کے اراؤنڈ اسٹیٹ بینک کے پاس ہے, اس میں سے کتنا پروپورشنیٹ ہمارا جو ہے وہ فورن اسسٹنس ہے اور اس میں کتنے ورکیبل پروجیکٹ ایسے ہیں جس میں ریٹرن آن انویسٹمنٹ اس کی کاسٹ بیئرنگ سے زیادہ ہے. صحیح. تو یعنی کہ قرضے لیے جا رہے ہیں بٹ اس کا یوٹیلائزیشن اس طریقے سے نہیں ہو پا رہا. ایگزیکٹلی, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے اندر بھی ہم یہی بات کرتے ہیں کہ جو آتا ہے وہ لے کے پراپر طریقے سے انویسٹمنٹ کیا, آیا اسٹاک میں کیا, پورٹ فولیو انویسٹمنٹ کی, وہ آئے انہوں نے نکالا, لاس بیئر کیا, چلے گئے. اب واٹ ڈز گورنمنٹ, ہاؤ گورنمنٹ گیٹ بینیفٹڈ. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ایک نمبرز کے حد تک نہ رکھیں, ہم کو ہر ایک پاکستانی کو سنسیئرلی اس کے اوپر کام کرنا ہے, جہاں پہ صرف کرپشن صرف پیسوں سے نہیں ہوتی, کرپٹ ہم اپنے اندر سے خود بھی ہو چکے ہیں. لیکن علی صاحب آپ کی نظر میں نہیں لگ رہا کہ خان صاحب جس طریقے سے پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں, کامیاب روزگار کے پروجیکٹس کر رہے ہیں, کامیاب جوان کے پروجیکٹس کر رہے ہیں, چھوٹے ایس ایم ایز کے حوالے سے فنڈز دیے جا رہے ہیں, تو اس کی یوٹیلائزیشن ہو سکے گی آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں سر, کانسیپٹ آف انٹرسٹ اگر خان صاحب کی بات میں کرتے ہیں تو خان صاحب بات کرتے ہیں ریاست مدینہ کے حوالے سے. لیکن ہمیں ریئل کی بات کرنی ہے, اور پھر جب وہاں پہ اگر ہاؤسنگ لون دیا جاتا ہے تو وہ لون ہوتا ہے مارک اپ کی بیسس, یعنی آپ جو اپنا پہلا پروجیکٹ اسٹارٹ کر رہے ہیں وہ مارکیٹ پہ بیسس پہ اسٹارٹ کر رہے ہیں. صحیح. تو یہ جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ آتا ہے, دیکھیں نا, آپ ہر ایک کو دھوکہ دے سکتے ہیں مگر جو ریلیشن بیسس ہے اس کے اوپر آپ کبھی بھی گیم کھیلیں گے تو آپ ہمیشہ نیگیٹو ہی آپ کو ملتا ہے سینٹیمنٹ. بالکل صحیح. تو یہ جو چیزیں ہیں, یا تو ہم پورا فل جو چیزوں کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ ہم ریاست مدینہ کا لفظ نہ یوز کریں اور اس کو, یا تو پھر ہم پروفٹ شیئرنگ بیسس کے اوپر چیزوں کو لے کے جائیں. اب وہاں پہ جب چیزیں ہو رہی ہیں تو آ رہے انٹرسٹ کے اوپر بات ہو رہی ہے, پھر مارک اپس کے اوپر بات ہو رہی ہے, پھر اس کے ٹرمز آف ریفرنس بالکل ویسے ہی ہیں جن کی جو بھی پروجیکٹ اسٹارٹ ہو رہے ہیں کہ جن کا کنونشن سسٹم سے تعلق ہے. پھر کنونشنل سسٹم ہمارے یہاں بہترین آپریٹنگ سسٹمس میں آ جاتے ہیں. پھر ہم بات کر رہے ہیں کہ ریاست مدینہ کی, پھر اسلامک بینکنگ سسٹمس آ جاتے ہیں. تو وہ ایک بہت بڑا مکس ہے, کنفیوژن کا شکار ہے ادھر تو یہاں پہ جس طریقے سے آپ بات کر رہے ہیں, بہت کنفیوژن کا شکار ہے. پھر اسٹیٹ آپ کے سپریم کورٹ کے اندر کیس ہوتا ہے جس کے اوپر سود کو ختم کرنے کے اوپر بات ہوتی ہے, اور وہ کیس کے اندر بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں, یہاں پہ ڈیفینس کیا جا رہا ہے سود کو آئی ایم ایف کی وجہ سے. اوکے. تو یہ کانفلکٹ کو دور کرنا پڑے گا ہم کو. اگر آگے بڑھنا ہے تو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس چیز پہ فیصلہ کرنا. اچھا, ذرا کنکلوڈنگ ریمارکس دے دیں کہ ڈو یو سی کہ آنے والے کچھ مہینوں میں یہ ڈالر ایک بار پھر سے ہمیں 160 کے بلو نظر آئے, 150s میں نظر آئے؟ دیکھیں, اگر موجودہ سرکمسٹانسز کو دیکھتے ہیں تو میرے لیے جو ہے وہ اس وقت کہنا کچھ قبل از وقت ہوگا, بلکہ مجھے ایسا یہ لگتا ہے کہ شاید, دیکھیں یہ میرا اپنا اوپینین ہے, اس کی بیسس پہ جو ڈالر میں کام کرتے ہیں یا ایکسچینج میں کام کرتے ہیں وہ اس کو اپنے حساب سے انڈرسٹینڈ کر کے کریں. یہ میرا اپنا اوپینین ہے, میں اس سے کسی کو ٹریڈنگ کے لیے ارج نہیں کر رہا ہوں. بالکل صحیح. تو یہ جو چیز ہے کہ مجھے پرسنلی طور پہ یہ آل ٹائم ہائی جاتا ہوا دکھ رہا ہے ڈالر فار اینی, مطلب میں نیگیٹو اسٹانس میں نہیں جا رہا, میں نمبر کی بات کر رہا ہوں. کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ آنا, پھر ایکسپورٹ میں اتنا تیزی سے اضافہ نہ ہونا, امپورٹ میں بڑی تیزی سے حالانکہ کمی ہوئی ہے مگر پھر بھی $5 بلین سے ابو کی ہے. تو فی الحال مجھے پریشر دکھ رہا ہے.
IMF کے اس فنڈ کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ شاید یہ 165 سے گر کے 162 160 کے قریب کچھ اراؤنڈ آ جائے، بٹ الٹیمیٹلی اگر گورنمنٹ کی کوئی پالیسی بات فوکس رکھیے گا، ایکسپورٹ کے حساب سے جو بھی پالیسی آتی ہے اسے فیسیلیٹیشن گورنمنٹ نے دینی پڑے گی، چاہے وہ انڈسٹری سے لے کے اس ایکسیکیوشن تک کیا اور ایکسپورٹ تک کیا۔ بہت بہت شکریہ علی صاحب، آپ نے اپنے وقت دیا اور یقینی طور پہ جو کچھ آپ نے بتایا، جو کچھ آپ نے فرمایا، پاکستان کی معیشت کو نظر میں رکھتے ہوئے اس وقت جو صورتحال ہے، اگر اس صورتحال کا جائزہ لیں تو یہ صورتحال تھوڑی سی ٹرکی نظر آتی ہے۔ جس طریقے سے پاکستان میں اسٹیٹ بینک نے ریزروز کے جو نمبرز دیے، وہ ریزروز کے نمبرز تو دیکھنے سننے میں کافی بہتر نظر آتے ہیں، لیکن یہ ریزروز آخر کس کام کے جب اس کا یوٹیلائزیشن ہی نہ ہو۔ جس طریقے سے بالکل بجا فرمایا علی صاحب نے کہ جہاں پہ لونز لیے جاتے ہیں، جہاں پہ کسی سے فنڈ لیا جاتا ہے، تو اس فنڈ کے ساتھ ایک چیز ایڈڈ ہوتی ہے کہ آپ نے کچھ نہ کچھ اس کے اگینسٹ ایڈ آن کر کے آفٹر سم پیریڈ اس کو لوٹانا ہوتا ہے، اس کو ریٹرن کرنا ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی پراپر یوٹیلائزیشن اگر آپ کرتے ہیں اور اس کے منیمم ریٹرن ریٹ آف ریٹرن سے اگر آپ ابو جاتے ہیں، تبھی آپ کے لیے کچھ نہ کچھ بینیفٹ اس میں نکل سکتا ہے۔ انیشیلی جو صورتحال نظر آ رہی ہے وہ تھوڑی سی تشویش کا باعث بھی ہے، کیونکہ اس وقت پاکستان میں گزشتہ 4 ماہ پہلے شاید کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ڈالر واپس سے اتنی تیزی کے ساتھ 150 کے بیریئر کو توڑتا ہوا، 160 کے بیریئر کو توڑتا ہوا 165 تک آ جائے گا۔ لیکن ابھی کی جو صورتحال ہے، ڈالر 166.4 کا آلریڈی ہائی کر چکا ہے، اور یہ ہائی کب ہو رہا ہے؟ جب پاکستان کے پاس IMF سے ایک اچھی خاصی تعداد میں ڈالرز ریسیو ہو چکے ہیں۔ یہ ہائی تب ہو رہا ہے جب کووڈ کی صورتحال سے آلریڈی جو امپیکٹ سے اب وہ نیوٹرلائز ہونا شروع ہو رہے ہیں، اور کہیں نہ کہیں جو بیلنس آف پیمنٹ کے بارے میں ایکسپیکٹیشنز تھیں، وہ اب ایکسپیکٹیشنز کہیں نہ کہیں دھندلی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ یہ صورتحال اگر اس طریقے سے کنٹینیو رہی اور پالیسیز کا ایک تسلسل نہ رہا، ایک ڈائریکشن نہ رہی، تو ڈالر کے جو ریٹس ہیں خدا نہ خواستہ اس میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ ڈالر روپے کے مقابلے میں مضبوط نظر آ سکتا ہے، اور جس طریقے سے حالیہ دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیٹ بینک کی جو پالیسیز رہیں، گورنر اسٹیٹ بینک کا جو موقف رہا، کہیں نہ کہیں وہ بھی ریلکٹنٹ نظر آتے ہیں کہ ڈالر کو کسی بھی طور پہ کنٹرول کرنے کے حوالے سے۔ اس وقت جو بھی صورتحال نظر آ رہی ہے، اس کو دیکھتے ہوئے یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید گورنر اسٹیٹ بینک کسی بھی طور پہ انٹروین کرنے کے خواہش مند نہیں ہے، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت ڈالر کی جو موومنٹ ہے وہ مارکیٹ فورسز کے اوپر پوری طریقے سے وہ انحصار کر رہی ہے، اس میں کسی قسم کی مینیپولیشن بھی نظر نہیں آتی۔ اب یہ مارکیٹ فورسز ڈالر کو روپے کے مقابلے میں کہاں تک لے کے جاتی ہیں، یہ ایک بڑا سوال ہے، کیونکہ اسی کے ساتھ 2 سے 3 بڑی چیزیں انٹیکٹ ہیں۔ نمبر 1، اگر ڈالر اسی طریقے سے روپے کے مقابلے میں مضبوط اور مستحکم ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستانی روپیہ اپنی قدر تیزی سے کھوئے گا۔ اس کا امپیکٹ یہ ہوگا کہ شاید پاکستان میں آنے والے دنوں میں انفلیشن کے جو نمبرز ہیں وہ اس میں اضافہ دیکھا جائے گا۔ اس کا کاؤنٹر امپیکٹ یہ بھی آ سکتا ہے کہ شاید پاکستان میں جو انٹرسٹ ریٹ کی جو شرح ہے اس میں اضافہ کیا جائے، اس میں رد و بدل کیا جائے۔ جہاں وہ رد و بدل کیا جائے گا تو وہاں سے ایک اور چیز کا امپیکٹ آئے گا، وہ ہوگا پاکستان کی لوکل انڈسٹری پہ۔ لوکل انڈسٹری نے اگر اس کا امپیکٹ لیا تو پاکستان میں جو پیسہ اس وقت کارخانوں کو چلانے کے اوپر لگایا جا رہا ہے، الٹیمیٹلی وہ پیسہ بینکوں کی طرف شفٹ ہو جائے گا۔ یعنی کہ جو اس وقت روزگار کے معاملات ہیں، پاکستان میں پروڈکشن کے معاملات ہیں، جی ڈی پی گروتھ کے معاملات ہیں، وہ پوری کی پوری طور پہ شفٹ ہونی شروع ہو جائے گی۔ یہاں پہ ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، جہاں بزنسز کو امپیکٹ ہوگا وہاں پاکستان دنیا میں اس وقت جو گیپ ہے، جو خلا موجود ہے، جہاں پہ گزشتہ 6-8 ماہ سے 1 سال سے بات کی جا رہی تھی کہ پاکستان اس خلا کو بھرپور طور پہ کیپٹلائز کر سکتا ہے، جہاں پہ دنیا کو اس وقت کووڈ سے بھرپور چیلنجز کا سامنا ہے، وہاں پاکستان کی معیشت یہ دنیا کو کشن پرووائڈ کر سکتی ہے کہ اپنی پروڈکشن فیسلٹیز کو بہتر بناتے ہوئے
पाकिस्तान आने वाले दिनों में अपने एक्सपोर्ट्स के नंबर को इंप्रूव करे। यहां पे एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स का जो तवाजुन है, अगर ये बिगड़ता हुआ नजर आया तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात में इजाफा होगा। ट्रेड डेफिसिट के मामलात आएंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट के मामलात आएंगे और ये बहुत संगीन हो सकता है। उम्मीद करते हैं कि वजीर आजम इमरान खान साहब, उनकी काबीना, फाइनेंस मिनिस्ट्री, गवर्नर स्टेट बैंक इस तमाम तर मामले के ऊपर सर जोड़ के बैठेंगे और जल्द इसके ऊपर कोई रद्द अमल, कोई लाएअमल लाया जाएगा। अगर तो ये ना हुआ तो शायद डॉलर के हवाले से सोशल मीडिया पे जो बातें, जो इत्तलात, जो कुछ गर्दिश कर रहा है, खुदा ना खास्ता वो सच होता हुआ नजर आ सकता है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये जो तमाम तर चीजें हैं ये और ज्यादा अहमियत का हामिल इसलिए हो जाती हैं कि पीटीआई हुकूमत इस वक्त अपने तीसरे साल में एंटर है और उसके लिए, किसी भी हुकूमत के लिए जो 5 साल की हुकूमत होती है, उसके लिए ये जो वक्त होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये मेक और ब्रेक सिचुएशन होती है और आमतौर पे हुकूमतें, पाकिस्तान की बात कर लें, थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग नजर आती हैं, थोड़ी सी स्टेबल नजर आती हैं। इस तरह के मामलात आमतौर पे हुकूमतें अवॉइड कर जाती हैं। लेकिन अगर इस वक्त ये सिचुएशन आती है जो कि ऑलरेडी अवाम इन्फ्लेशन की वजह से परेशान नजर आती है, खासतौर पे पाकिस्तान का गरीब मुतवस्सित तबका इस वक्त जिस हद तक परेशान नजर आता है, अगर ये सिनेरियो बेल्ट होगा तो ये गवर्नर स्टेट बैंक, वजीर आजम पाकिस्तान और फाइनेंस मिनिस्टर के लिए चैलेंजेस बढ़ाता हुआ नजर आएगा। उम्मीद करते हैं कि पीटीआई हुकूमत इसके ऊपर अपना बेहतर लाएअमल लेके आएगी। अपोजिशन जमातें बेहतर हिकमत अमली के साथ हुकूमती नुमाइंदों को यह बावर कराएंगी कि अवाम के इंटरेस्ट इस वक्त कहां पे हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा और अपने होस्ट मुनीर मेमन को इजाजत दीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।